جب آپ کا بچہ گھر کے اندر رہے تو میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا. جب بچہ گھر سے نکل جائے تو کرسی پھوڑیے، برتن توڑیے، 2-4 مرتبہ خریدیں گے، باپ سے بھیٹ ہو جائے گی. لیکن جب بچہ گھر کے اندر رہے میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا. بچہ اگر گھر کے اندر ہے میاں بیوی جھگڑا کریں گے، بہت بڑا نقصان ہوگا. بچہ اپنی نگاہ سے ماں باپ کو گرا دے گا، جوانی میں قدر نہیں کرے گا، بڑھاپے میں عزت نہیں دے گا. قصور اپنا ہے، الزام بچے پر رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو شکایت ہے میرا بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں، 1 منٹ میں چھوڑ دے گا، زندگی بھر کے لیے چھوڑ دے گا. میں کرسی پر بیٹھ کر کے ضمانت لیتا ہوں، آپ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. جب بچہ گھر میں رہے تو موبائل آپ چھپا کر کے رکھیے. بچہ جب گھر کے اندر رہے تو آپ موبائل چھپا کر کے رکھیے. جب بچہ گھر سے نکل جائے تو آپ موبائل نکالیے، قرآن سنیے، بیان سنیے. بچہ جب آ جائے موبائل چھپا دیجئے. بچہ جب نکل جائے تو آپ موبائل نکال کر کے دیکھیے، 1 دن کر کے دیکھیے، 1 ہفتہ کر کے دیکھیے، آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا. آپ جب بچے کے سامنے موبائل دیکھیں گے تو باپ ڈرائیور، بیٹا خلاصی گاڑی کا نمبر 786. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی مٹھی میں پیسہ لے کر کے چھیٹ کر کے بولا، واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. تو بغل کا ایک آدمی بولا، وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. یہ بولا توبہ توبہ، سوری میڈم. تو وہ آدمی بولا، میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ. بچہ جب تک بچہ ہے تب تک سمجھو سچا ہے، جو جو اس کی عمر بڑھے من پر جھوٹ کا میل چڑھے، کرودھ بڑھے نفرت گھیرے لالچ کی عادت گھیرے. بچپن ان پاپوں سے ہٹ گئے، بچپن ان پاپوں سے ہٹ کر یوں ہی عمر گزارے. بچے من کے سچے، بچے من کے سچے. ہمارے حضرت تشریف لا چکے ہیں اور ابھی وظیفے میں، وہ وظیفے میں آپ کو باندھ رہے. ایک آدمی برابر پوچھتا رہتا ہے کہ حضرت سہراب صاحب کالا کپڑا پہن کر کے تقریر کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دراصل لوگ غور سے دیکھتے ہیں، نظر لگاتے ہیں، اور وہ کالا کپڑا پہن کر کے پہلے سے آتے ہیں کہ نظر کاٹتے رہتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. بہت ساری مسجد ان کے تعاون سے آباد ہو جاتی ہے، بہت سارے مدرسے ان کے تعاون سے آباد ہو جاتے ہیں. اللہ عمر میں برکت دے، ان کے سایے کو دراز فرمائے. 5 منٹ صرف پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ کو سنا دیتا ہوں، اور اپنی کرسی کو میں چھوڑ رہا ہوں، ان کے لیے ماحول بن چکا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عورتوں کی خدمت میں پیغام جا رہا ہے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، 5 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا کر کے دولہا سے کہا، جس لڑکی سے تمہاری شادی ہوئی ہے اس لڑکی کی قربانی تم سے زیادہ ہے. دولہے نے کہا کہ یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، اس لڑکی کی قربانی کیا ہے تو بیٹھ کر کے رانی بن کر کے کھاتی ہے. اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ یاد رکھو، اگر کنوارے ہو تم سے شادی سے پہلے کہا جاتا کہ شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، کنوارے ہی رہ جاتے، شادی نہیں کرتے. قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے نکاح ہوا، تمہاری خاطر سب کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، تم سے بڑھ کر کے اس کی قربانی ہے، اس کی قربانی یاد رکھ لو، کبھی زندگی میں جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا کہاں ہوتا ہے وہ وجہ بتا رہا ہوں. شوہر کہتا ہے جیسا میں ہوں ویسی بننا پڑے گا، جیسا میں ہوں ویسی میری بیوی کو بننا پڑے گا. یاد رکھیے میں کرسی پر بیٹھ کر کے لکھ کر کے آپ کو دوں گا، آپ جیسے ہیں ویسی بیوی آپ کی کبھی نہیں بنے گی. آپ عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، نصیحت کرتے رہیے، اپنے حال پر چھوڑ دیجئے. اللہ ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بنا دے گا، جنت جیسا سکون آپ کو ٹوٹے پھوٹے گھر میں ملے گا. جس دن لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس دن لڑکے کو آپ دیکھیں گے جیب سے رومال نکال کر کے منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے. پتہ نہیں کس سے پردہ کرتا ہے، منہ پر رکھ کر کے رومال بیٹھا رہتا، کسی سے بولتا نہیں، ہنستا بھی ہے تو منہ چھپا کر کے ہنستا ہے. جب لڑکی رخصت ہونے لگی تو سارے لوگ رونے لگے، قیامت برپا ہو گئی، سارے لوگ رونے لگے، مگر منہ چھپا کر کے ایک آدمی ہنس رہا ہے. ایک بچہ دیکھ رہا تھا تو اس نے باپ سے کہا، ابا حضور سارے لوگ رو رہے ہیں، یہاں تک کہ باراتی بھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں.
مگر ایک آدمی رومال منہ پر رکھ کر کے ہنس رہا ہے. تو باپ نے کہا وہ کون بدبخت ہے جو ہنس رہا ہے؟ بولا وہ بدبخت کوئی اور نہیں، آپ کا داماد ہے، دولہا بابو ہے، منہ پر رومال رکھ کر کے ہنس رہا ہے. کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، رخصتی کا موقع ہے، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی بدقسمت کو رونا ہے، اس لیے یہ ہنس رہا ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے. آخری پیغام سنا دیتا ہوں، آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کی ہر فرمائش کو آنکھ بند کر کے پوری کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر آپ کی چوری پکڑی گئی ہے. بہت سارے لوگ ڈس بریک مار کر کے اپنی چوری کو چھپا لیا. جس عورت کے پاس علم ہوتا ہے وہ ایمان کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. جس عورت کو علم نہیں ہوتا وہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے، بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دیں گے تو 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی. مرد پڑھتا ہے تنہا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے. لڑکی آگے آگے جا رہی تھی، لڑکا پیچھے تھا. تو لڑکی نے پلٹ کر کے کہا جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان. تو لڑکے نے پڑھ دیا زیناہا للناظرین، اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا اس لیے دیکھنے کے لیے میں عاشق ہو کر کے تمہارے پیچھے آ گیا. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی حفظناہا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں پناہ مانگتی ہوں. لڑکے کو جب شرمندگی ہوئی تو سر اٹھا کر کے بولا نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم تمہارے عاشق ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے پیچھے آئے تھے. لڑکی اس سے زیادہ دیندار تھی، اس نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک نکاح نہیں کرو گے مہر کا پیسہ نہیں دو گے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لڑکا غریب تھا، اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. تو لڑکی نے کھسیا کر کے کہا اولئک عنہا مبعدون، پھر کھڑے کھڑے منہ کیوں دیکھتے ہو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قیمت نہیں ہے. جب مایوس ہو کر کے لڑکا جانے لگا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، لڑکی کو بددعا دینے لگا لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، تم نے اپنے چاہنے والے کی قدر نہیں کی. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر، ہمارے اوپر سنگل ہے، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹے کو جھولے پر بٹھائیں گے، بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھیں ہاں بیداری، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں. آپ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، 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 اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. بس
जवानों को पैगाम सुना करके 1 मिनट में मैं अपनी कुर्सी छोड़ रहा हूं, आप भी सोचेंगे 1-1 मिनट करके कहीं हम लोगों को पंक्चर न कर दे। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम, जहमत तमाम। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह, जब जाड़े में 1 गिलास दारू पीता हूं जाड़ा खत्म हो जाता, जाड़ा खत्म करने के लिए दारू पी सकते हैं? कहा हराम है। एक जवान आया कि बीड़ी पीने की वजह से दम्मा हो गया है, जब मैं दारू का 1 गिलास चढ़ाता हूं दम्मा खत्म हो जाता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हराम है। एक जवान आया कि या रसूल अल्लाह, पत्थर तोड़ता हूं हाथ से, थक करके चूर हो जाता हूं, जब 1 गिलास पी लेता हूं थकावट दूर हो जाती है, अल्लाह के रसूल ने कहा हराम है। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह, डॉक्टर ने बताया है दारू पियोगे 3 साल जिंदा रहोगे, अल्लाह के रसूल ने कहा वो डॉक्टर झूठा है, दारू में बीमारी है, इलाज नहीं है। एक औरत ने जवान को घर में बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया। जब जवान अंदर आ गया, फंस गया, तो औरत ने कहा मुझसे जिना करो दरवाजा खुलेगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मैं जिना नहीं कर सकता। औरत ने कहा कि बच्चे को कत्ल करो दरवाजा खुलेगा, बाहर निकल जाना। उसने कहा यह गुनाह भी हमसे नहीं हो सकता। औरत ने कहा कि फिर तो 1 गिलास दारू पी लो, दरवाजा खुल जाएगा, यहां से चले जाना। जवान ने सोचा यार ये काम तो आसान है। जैसे ही 1 गिलास दारू चढ़ाया, नशा सर के ऊपर चढ़ गया। जिस औरत से जिना के लिए हाथ जोड़ता था, माफी मांगता था, जिस बच्चे को कत्ल करने के लिए पाप समझता था, जब नशा चढ़ा तो उसने पहली फुर्सत में बच्चे का खून किया, औरत से जिना किया। 1 दारू आई, सारे गुनाह आ गए।